کیا آپ نے کبھی ایسے پولیس آفیسر کا نام سنا ہے جس سے دہشت گرد موت سے زیادہ ڈرتے تھے؟ میں سپاہی ہوں، میں لڑتا رہوں گا، یہ اپنے ان مقاصد سے میرے کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے جس راستے پہ میں چل رہا ہوں۔ ان کا اب داستانوں میں بھی نام نہیں ملے گا۔ کیا ایک ہی شخص نے کراچی کے سب سے خطرناک کرمنلز کو گھٹنوں پر لا دیا تھا؟ تو پھر عزیر بلوچ کا بھی انکاؤنٹر کرنے کی در پہ ہیں آپ؟ نہیں، ہم کسی کا انکاؤنٹر نہیں کرتے، لیکن جو ہم کو گولی مارے گا تو وہ ہمارا باپ بھی ہوگا تو ہم اسے گولی ماریں گے۔ اور پھر ایسا کیا ہوا؟ اسی پولیس آفیسر پر فیک انکاؤنٹرز اور بے گناہ لوگوں کے قتل کے الزام لگنے لگے۔ اور میرے ساتھ دغا بازی کی نا، تم مارنے سے پہلے تجھے رنڈوا بنا دوں گا۔ آخر چودھری اسلم ہیرو تھے یا کراچی کی سب سے بڑی مسٹری؟ کراچی کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جنہیں لوگ کبھی بھول نہیں سکتے، انہی میں سے ایک نام چودھری اسلم کا ہے۔ کچھ لوگ انہیں پاکستان کا سب سے بہادر پولیس آفیسر کہتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ انہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ اور متنازع کردار سمجھتے ہیں۔ انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑی، لیکن آخر تک اس کے گرد سوالوں کا گھیرا بھی رہا۔ ایج آف اسٹوریز کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ چودھری اسلم کا اصل نام محمد اسلم خان تھا۔ وہ 1964 میں مانسیرا کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، بہتر مستقبل کی تلاش میں کراچی آئے اور 1984 میں پولیس فورس جوائن کر لی۔ شروعاتی زندگی بہت مشکل تھی۔ کراچی میں ان کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ سیدھی طرح چلنا بھی مشکل تھا، مگر یہی مشکلیں ان کی شخصیت کو مضبوط بناتی گئیں۔ محلے کے لوگ اپنے جھگڑے اور مسائل ان کے پاس لے کر آتے تھے اور دھیرے دھیرے لوگ انہیں چودھری کہہ کر پکارنے لگے۔ اس مکان کے اندر آپ سر اٹھا کے چل نہیں سکتے تھے، رکوع کی طرح چلنا پڑتا تھا، اور واش روم بھی نہیں تھا پورے۔ مجھے پھر بعد میں اسلم نے بتایا کہ واش روم تو پوری آبادی میں نہیں ہے، وہ تو ہم لوٹا ہی بھرتے ہیں اور 2 ٹرینوں کے درمیان بیٹھ کے معاملات حل کر لیتے ہیں اپنے۔ تو اسلم یہ جو وہاں پر جو ہفتے میں کوئی دن، 15 دن میں جو بھی اسلم کی مصروفیات کے حساب سے کوئی دن تعین ہوتا تھا، اور اس دن اسلم بیٹھ کے علاقے کے آبادیوں کے جو بھی جھگڑے مسائل چیزیں تو اس کا سلوشن نکالتا تھا۔ تو اس وجہ سے اس کو وہاں کے سارے لوگ جو ہے نا چودھری کہتے تھے۔ اس طریقے سے اس کے نام کے ساتھ یہ ایک لازمی بن گیا، اور چودھری اسلم کو خود بھی اچھا لگنے لگا، تو چودھری اسلم کے نام سے پھر آہستہ آہستہ پوری کراچی میں اور پھر پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا۔ یہی لقب بعد میں ان کی پہچان بن گیا۔ 1990 کی دہائی میں کراچی خون، ٹارگٹ کلنگ اور سیاسی تشدد کی لپیٹ میں تھا۔ ایسے حالات میں چودھری اسلم کو گلبہار تھانے کا سچو بنا دیا گیا۔ یہاں سے ان کی زندگی کا اصل سفر شروع ہوا۔ اسلم کا انداز دوسرے پولیس آفیسر سے مختلف تھا۔ وہ میڈیا کے سامنے کھل کر بات کرتے تھے۔ میں نسلوں کو ختم کرنا میرا مادی دعا ہے۔ بہتر حقیقت میں سب آپ کو معلوم ہے، میں کبھی نہ گھبرانے والا نہ ڈرنے والا، میں ان کی نسلیں بھی دہشت گردوں کو چیلنج کرتے اور خود آپریشن لیڈ کرتے نظر آتے۔ جلدی ہی ان کا نام کراچی کے سب سے خطرناک پولیس آفیسر کے طور پر مشہور ہو گیا، لیکن جتنی شہرت بڑھتی گئی اتنے ہی الزام بھی لگتے گئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اسلم نے شہر کو دہشت گردوں سے بچایا، مگر ان سے نفرت کرنے والوں کا دعویٰ تھا کہ انکاؤنٹرز فیک تھے اور کئی لوگوں کو عدالت تک پہنچانے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ کراچی آپریشنز کے دوران چودھری اسلم نے کئی بڑے کرمنلز اور ملیٹنٹس کے خلاف کارروائیاں کی۔ ان کا نام سہولت مرزا، رحمان ڈکیت اور دوسرے ہائی پروفائل کیسز کے ساتھ جڑا ہے۔ ہر آپریشن کے بعد ان کی شہرت اور بھی بڑھ جاتی، مگر ایک سوال ہمیشہ زندہ رہا: کیا یہ سب انکاؤنٹرز واقعی حقیقت تھے؟ کئی جرنلسٹ اور ریٹائرڈ آفیسرز نے دعویٰ کیا کہ اسلم کے پیچھے ایک مضبوط انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اصل کامیابی ان کے انفارمرز اور ٹیم کی تھی، جبکہ شہرت صرف چودھری اسلم کو ملتی تھی۔ اس دوران ان پر کئی مرتبہ حملے بھی ہوئے، ان کی گاڑیوں پر فائرنگ ہوئی، بم اٹیکس ہوئے اور گھر تک نشانہ بنا، مگر ہر بار وہ بچ نکلتے تھے۔ 2010 میں CID آفس پر خود کش حملہ ہوا تھا جس میں کئی افراد جان سے گئے۔ طالبان نے ذمہ داری قبول کی، مگر چودھری اسلم نے کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا: میں سپاہی ہوں، میں لڑتا رہوں گا۔ یہ الفاظ ان کی پہچان بن گئے۔ میں سپاہی ہوں، میں لڑتا رہوں گا، یہ اپنے ان
मरहूम कासिद से मेरे को पीछे नहीं हटा सकते जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। इनका अब दास्तानों में भी नाम नहीं मिलेगा। 2011 में उनके घर पर भी हमला हुआ, घर तबाह हो गया, पुलिस एहलकार मर गए, लेकिन असलम और उनके बच्चे बच गए। तालिबान ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी कि चौधरी असलम उनका सबसे बड़ा निशाना है, हर तरफ खतरा था। दोस्त उन्हें होशियार रहने का मशवरा देते थे, मगर असलम का जवाब हमेशा एक ही होता था, मर गया तो शहीद, बच गया तो कराची वालों का हूँ। लेकिन वक्त अपना फैसला कर चुका था। 9 जनवरी 2014 कराची का एक आम सा दिन था। चौधरी असलम एक ऑपरेशन के बाद वापस जा रहे थे। आज एक अजीब बात हुई थी। उनकी बम प्रूफ गाड़ी वर्कशॉप में थी और वो दूसरी गाड़ी में सफर कर रहे थे। शाम के करीब जब गाड़ी उनकी लियारी एक्सप्रेस वे पर पहुंची तो अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। आग का बड़ा गोला आसमान की तरफ उठा, गाड़ी टुकड़ों में तब्दील हो गई। चौधरी असलम और उनके साथी मौके पर ही जाँ भाग हो गए। तालिबान ने फौरन जिम्मेदारी कबूल कर ली, मगर बाद में कई थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि इस कत्ल के पीछे सिर्फ तालिबान नहीं थे, कुछ ने फौरन एजेंसीज का नाम लिया, लेकिन असल सच आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ सका। चौधरी असलम की मौत के साथ कराची पुलिस का एक ऐसा बाब बंद हुआ जो आज भी बहस का मौजू है। कुछ लोग उन्हें हीरो कहते हैं क्योंकि उन्होंने दहशत गर्दों में खौफ पैदा किया, और कुछ लोग उन्हें विलन समझते हैं क्योंकि उन पर बेगुनाह लोगों के कत्ल और फेक इनकाउंटर्स का भी इल्जाम है। मगर एक बात से शायद कोई इनकार नहीं कर सकता, चौधरी असलम ने जिंदगी का हर दिन खतरे के साए में गुजारा। अब फैसला आप पर है, क्या चौधरी असलम एक बहादुर हीरो थे या फिर एक ऐसा मुतनाज़ा किरदार जिसके गिर्द सवाल आज भी जिंदा है। मजीद मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।